سیرت طیبہ ایک نظر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ماہ ربیع الاول اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی تھی تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک فرشتوں نے چاک کیا اور دل کو نکالا اور اسے دھلا، اس میں سے کچھ چیزیں نکالیں اور پھر واپس اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ جب آپ 13 سال کو پہنچے تو پہلا سفر شام کا بغرض تجارت کیا۔ 15 سال کی عمر میں معاہدہ حلف الفضول میں شرکت کی۔ 20 سال کی عمر میں حرب فجار میں شرکت کی۔ 25 سال کی عمر میں تجارتی سفر شام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کیا۔ پھر 25 سال کی عمر ہی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد سے نکاح کیا۔ 28 سال کی عمر مبارک ہوئی تو سب سے پہلے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی تو پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوئی۔ جب 32 سال کی ہوئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ جب آپ 33 سال کے ہوئے تو دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 34 سال کو پہنچی تو تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوئی۔ جب آپ 35 سال کے ہوئے تو چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوئی۔ 35 سال کی عمر ہی میں قریش کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی اور حجر اسود کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تنصیب ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے تو پہلی وحی کا نزول سن 1 نبوی کے اندر ہوا اور پھر 40 ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی اسلام کی دعوت شروع فرما دی۔ 43 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ اسلام کی دعوت پیش کی ہے۔ 45 سال کی عمر میں حبشہ کی جانب مسلمانوں کی پہلی اور دوسری ہجرت ہوئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 46 سال کی ہوئی تو دار ارقم نام سے مرکز اور مدرسے کا قیام عمل میں آیا۔ 47 سال کی عمر میں مظالم قریش اور شعب ابی طالب کے اندر محصور کیا گیا۔ 48 سال کی عمر میں شق القمر کا معجزہ یہ سامنے آیا اور پوری دنیا نے اس کا مشاہدہ کیا۔ 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھیں، وہ وفات پا گئی۔ 50 سال ہی کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ اسی 50ویں سال میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا ہے، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا ہے، پھر اسی 50 سال میں دعوت اسلام کے لیے طائف کا سفر فرمایا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 51 سال کو پہنچی تو آپ نے بیعت عقبہ اولیٰ مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا فرمائی ہے۔ 52 سال کی عمر میں معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ 52 سال کی عمر میں بیعت عقبہ ثانیہ فرمائی ہے اور اسی 52 سال میں بیعت عقبہ ثالثہ بھی فرمائی ہے۔ 53 سال کے ہوئے تو قریش کا رسول اللہ کو جانی نقصان پہنچانے کا ارادہ ہوا۔ 53 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت ہوئی ہے، غار ثور میں قیام فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد بھی 53ویں سال میں ہوئی ہے اور مسجد نبوی کی تعمیر بھی ہوئی ہے۔ مہاجرین اور انصار میں مواخات بھی آپ نے اسی 53 سال میں قائم فرمائی ہے اور میثاق مدینہ بھی لکھا گیا ہے۔ پھر 54 سال کے جب آپ ہوئے ہیں تو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا ہے جو پہلی لڑائی تھی۔ پھر 55 سال کے ہوئے تو غزوہ احد کی لڑائی سن 3 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اب آپ کی عمر مبارک 57 سال کو پہنچی ہے تو غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا ہے اور یہ سن 5 ہجری
ہجری کے اندر ہوا ہے، اور جب آپ کی عمر مبارک 58 سال کو ہوئی ہے تو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا ہے سن 6 ہجری کے اندر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 59 سال کے ہوئے تو غزوہ خیبر پیش آیا سن 7 ہجری کے اندر۔ پھر اسی 59ویں سال میں عمرۃ القضاء پیش آیا، اور سن 7 ہجری کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال کے ہوئے تو فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، اور اسی 60 سال میں غزوہ حنین بھی پیش آیا سن 8 ہجری میں۔ غزوہ تبوک پیش آیا سن 9 ہجری میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 61 سال کے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت میں پہلا حج ہوا ہے سن 9 ہجری میں۔ 62ویں سال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، سن 10 ہجری میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کو ہوئی ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا ہے سن 11 ہجری کے اندر۔ یہ سیرت طیبہ کی ایک مختصر سی جھلک تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمام مسلمان اس کو اپنے قلب سے اور سینے سے لگا لیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں، آقا کی سنتوں کو زندگی میں داخل فرما لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔